بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم. رونق اسٹیج حضرت حافظ ساجد صاحب صدر جمعیت علماء ہترون، مولانا مقیم صاحب، حضرت اقدس مولانا مفتی اطہر سید اطہر صاحب اشاعتی، حضرت مولانا ریاض صاحب، پارس کے جمعیت کے صدر محترم حضرت حافظ ایوب صاحب، مولانا انصار صاحب اور دیگر بڑے ہی موقر مبجل علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد اور آپ تمامی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور پردہ نشین سننے والی خواتین اسلام، جمعیت علماء کے زیر اہتمام یہ سارے پروگرامات ہو رہے ہیں. جمعیت علماء اس کا مقصد ان پروگراموں کے ذریعے سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی تمام برائیاں ختم ہو جائیں. جمعیت علماء سن 1919 میں قائم ہوئی. جمعیت علماء کے جو اکابر علماء ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا، اس ملک سے سفید گوری چٹی چمڑی والے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا. یہ وہی مجاہد آزادی ہے جن کو آج شیخ الہند کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. یہ وہی مجاہد آزادی ہے جس کو آج دنیا شیخ الاسلام سے یاد کرتی ہے، جنہوں نے مدینہ کے اندر بیٹھ کر مسجد نبوی میں 18 سال درس حدیث دیا ہے. یہ وہی ہے جس کو دنیا مفتی کفایت اللہ کہتی ہے. یہ وہی ہے جن کو مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی سے یاد کیا جاتا ہے. یہ وہی ہے جن کو مولانا سجاد حامد صاحب سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ہمارے اکابر علماء ہیں. ان کا مقصد تو یہ تھا اس ملک کے اندر اگر کوئی
عیسائیت کو یا پھر یہاں کے لوگوں کو نکال کر یہاں پر ایمان کو خراب کرنے کی، یہاں دلوں سے عشق رسول کو نکالنے کی، یہاں سے اللہ سے تعلق کو نکالنے کی جو بات کر رہے ہیں، ان کو یہاں سے نکالنے کا کام کیا ہے۔ اور ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا اگر کردار رہا ہے وہ جمعیت علماء کا رہا ہے۔ میں زیادہ نہیں بولوں گا، ٹائم نہیں۔ یہ جمعیت علماء غیر سیاسی تنظیم ہے، گلی سے لے کر دلی تک، چاہے وہ مظلوم ہو، جن کی ماں ترس رہی ہو، جن کے باپ آنسو بہا رہے ہو، جن کے بچے بالکل ترس رہے ہو، اور جن کو اس نام پر اگر قید و بند کیا گیا ہے کہ اللہ کا عاشق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، ان کو ڈالو جیلوں میں۔ ایسے مظلوم لوگوں کو جیلوں سے نکالنے کا کام یہ جمعیت علماء کرتی ہے۔ جہاں اگر کوئی ناگہانی آفت آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، حالات آ جائے، رفاعی کام بلا تفریق مسلک اور مذہب کرتی ہے۔ جمعیت علماء یہ نہیں دیکھتی ہے یہ کرسچن ہے، یہ یہود ہے، یہ بودھ ہے، یہ جین ہے، یہ کسی بھی مذہب کا ہو، یہ کسی بھی مسلک کا ہو، جمعیت علماء وہاں پر اپنا مشن لاگو کر کے کام کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جمعیت علماء۔ یہ جگہ جگہ اس کی یونٹیں قائم ہے۔ پیسہ خود لگانا پڑتا، اوپر سے تو نہیں آئے گا اس کے واسطے۔ آپ ہی لوگ دیتے تو ہم اوپر پہنچا، آپ لوگ دیں گے تو لوگوں کی مدد ہوگی، آپ لوگ دیں گے خیر خواہی کا کام ہوگا۔ آپ ہی لوگوں سے آپ تعاون کرتے ہیں اور آپ کے تعاون سے یہ کام چلتا ہے، آپ کے ہی تعاون سے یہ کام چلتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ جمعیت علماء کی تنظیم آپ کے ہاں بھی کام کر رہی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، دین تاریخ سے نہیں چلتا ہے، دین تحریک سے چلتا ہے دین، اور اس میں سب سے بڑا کردار اس جمعیت علماء کا بھی خیر۔ اسی جمعیت علماء کے بینر کے نیچے، اور آپ ماشاءاللہ یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پر عنوان ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشر، یہی عنوان ہے۔ آقا سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا، وہ نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو میں ہوتا نہ آپ ہوتے۔ اس نے کے صدقے میں ساری کائنات، جیسے مولانا مقیم صاحب پڑھ رہے تھے ایک آیت، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ وہ اللہ نے زمین بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے فرشتے بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے درخت بنائے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے پروجود دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے ہر چیز دی ہے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اور اللہ احسان جتلانے کو وہ پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ قربان جائیے میرے آقا کے، وہ ہستی جب ہمیں ملی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ارے میرے بندو، نہ تم احسان جتلاؤ نہ میں احسان جتلاتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، مجھے کہنا پڑے گا، مجھے تمہیں بتانا پڑے گا، میں نے تمہیں ایسی کون سی ہستی دی ہے، میرے خزانے میں وہ اکیلا تھا، میں نے تمہیں دے دیا۔ وہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ہم نے وہ رسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ، وہ گنبد خضرا کا مکی، وہ لولاک لما خلقت الافلاق والا نبی، وہ گنبد خضرا میں مکی، وہ حضور کائنات، سرتاج انبیاء، سرتاج اولیاء، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت ہے، وہ رحمت ہے ہم تمام کے لیے نہیں، دنیا میں تمام بسنے والوں کے لیے، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے جمادات ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے حیوان ہو، میرے نبی ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر آئے ہیں۔
ہر ایک کے لیے رحمت. کہو صلی اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا بخیل ہے، کنجوس ہے وہ جو حضور کا نام سن کر درود نہ پڑھے. کیا فرمایا بولو؟ کنجوس، مکھی چوس، بخیل. بلکہ وقت نہیں رہنے تو آپ کو میں بتاتا روایت، وقت کی تنگ دامنی. کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت یاد کرے، جب ہم رمضان میں سناتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منبر کے درجے پر قدم رکھتے ہیں، فرمایا آمین. دوسرے پر رکھا، فرمایا آمین. تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. فرمایا کیوں؟ جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور 3 بد دعائیں دی ہے. ایک بد دعا یہی ہے کہ جس کے سامنے رمضان المبارک کا جیسا مبارک مہینہ گزر جائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو فرمایا آمین. ہلاک ہو جائے وہ، برباد ہو جائے. اور ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو، ماں باپ کو پایا. یہ ماں باپ بڑی نعمت ہے، ان کی ہم قدر کریں. جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا یہ کون ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میرا اللہ فرما رہا ہے ان ماں باپ کو اف بھی مت کہو. کیا مت کہو؟ اب بیٹا بازار سے جاؤ نا جی، میں کچھ بول رہے گا ہوں جو یہ بھی مت بولو. کیوں؟ تمہارے ماں باپ ہے وہ، تمہاری امی ہے وہ. ماں باپ کو مت کرو، ان کی خدمت کرو. اس لیے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے بولو جنت. باپ جنت کا دروازہ، دروازہ بند ہو تو کیسے جاؤ گے؟ دروازہ بند کیا ہے نافرمانی کر کے جنت میں جا نہیں سکتے ہیں. جب تک کہ باپ راضی نہ ہو اللہ راضی نہیں ہو سکتا ہے. ماں ناراض ہو اللہ بھی ناراض. اس لیے فرمایا ماں باپ کی کیا کرو. اسلامی معاشرہ کا پروگرام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو بھی حدیث ہم پڑھیں وہ نبی کی سیرت، حضور کی حدیث نبی کی سیرت، جو اقوال حضور کا بیان کرے وہ نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ اپنی زندگی میں پائے ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت اس نے نہ کمائی ہو تو ہلاک ہو اور برباد ہو جائے وہ شخص. تو میرے آقا فرما رہے ہیں بولو آمین. بد دعا کون؟ کس کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام کے. اور بھیجنے والا کون؟ بولو اللہ. اللہ نے. تیسری بد دعا مجھے یہ کہنا تھا، تیسری بد دعا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. ارے پھر سے پڑھو درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم عدد ما تحب و ترضا یا کریم. اور عجیب درود شریف ہے. قرآن کو پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تمہارا اللہ بھی حضور پر درود پڑھ رہا ہے اور فرشتے بھی حضور پر درود پڑھ رہے ہیں. میں اس کی تفسیر میں ایک ہی بات آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کا درود حضور کے حق میں یہ ہے اللہ میرے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، یہ اللہ کا درود ہے. فرشتے نبی کے حق میں دعا کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے میرے نبی کے حق میں. اللہ فرما رہا ہے میں نے نماز کا حکم دیا میں اس میں شریک نہیں، میں نے حج کا حکم دیا میں اس میں شریک نہیں، میں نے اور صدقات کا حکم دیا میں اس میں شریک نہیں، میں نے طاعات کا حکم دیا میں اس میں شریک نہیں. قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر، قربان جائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کردار پر، میرے آقا کے رفع درجات پر. اور کیوں نہ ہو، ان سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا ہے. آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا
کا ذکر رکھ، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا، ہواؤں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں، طغیانیوں میں، جہاں کہیں بھی اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں رسول اللہ کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ آپ نماز پڑھو گے وہاں بھی حضور کا تذکرہ، آپ اگر کھڑے ہوگے، آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آپ کو درود پڑھنا ہے، آپ اگر اذان دے رہے ہیں تو حضور کا تذکرہ، تکبیر پڑھ رہے ہیں حضور کا تذکرہ، حضور کے تذکرے کے بغیر کام ارے بولو نہیں چلے گا۔ تو حضور کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے سے بھی کام نہیں چلے گا، تو کیا کریں؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ درود ایسا نبی کا حق ہے کہ میں خود اس میں شامل ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی حضور پر درود پڑھو۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، بتاؤ جی میرے نبی کی عظمت کے کیا کہنے، اس آقا کا کیا کہنا، ان کی عظمت کو سلام ہو، لاکھ درود اس آقا پر۔ اللہ کیا کہنے سے، اسی لیے تو فرماتے ہیں محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے۔ بولو محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو دین نامکمل ہے۔ عاشق رسول ہو جو حضور کے طریقوں پر عمل کرے، عاشق رسول ہو جو میرے نبی کے اطوار کو زندگی میں لائے، عاشق رسول ہو جو نبی کے طرح معاملات کرے، عاشق رسول ہو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جیسے گزاری ہے ویسے زندگی گزارے، عاشق رسول ہو جس کے معاملات ویسے ہو جیسے میرے آقا کے تھے، عاشق رسول ہو جس کے کردار وہ ہو جو میرے آقا کے تھے، عاشق رسول کہنے کا اور عاشق رسول اپنے آپ کو سمجھانے کا مستحق وہ ہے جس کی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہو۔ بنائیں گے بھائی، ارے کریں گے آقا کی زندگی اپنی زندگی میں لائیں گے۔ سیرت کے جلسے سے ہم اٹھے انشاءاللہ ہم سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کیا بیان کریں، ہمارے منہ سے کیا ہوگی بیان۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ان کی تعریف تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے منبر رسول پر بیٹھ کر کی ہے کہ اے آقا آپ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور آپ کے جیسا ایسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور کیسے آ سکتا ہے، اس آقا کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہے وہی اول وہی آخر۔ اعزائے گرامی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی میں لانا، ہمارا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح معاشرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندگی میں داخل کیے بغیر ہمارا سماج سدھار نہیں ہو سکتا، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ معاشرہ کہتے کس کو ہے؟ ایک ایک فرد کے ملنے کا نام معاشرہ ہے، ایک ایک فرد کے ملنے کا نام معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کو کہتے ہیں اصلاح معاشرہ، اور یہ تبھی ہوگا جب آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ان کے طریقوں کے مطابق کام کرے۔ آئے میں آپ کو صرف اس مختصر وقت میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے، من اکل طیبا، من اکل طیبا، مفتی اطہر صاحب اس طرح اشارہ کر رہے تھے، میں تو چاہ رہا تھا انہی کا بیان ہوں، بڑے اچھے انہوں نے موضوع کو لیے تھے۔ دیکھیں معاشرے کی اصلاح ہر ایک سوچے کہ میں میری اپنی ذات سے کروں، یہ نہ دیکھیں مولانا ایسا کر رہے
وہ جماعت والے ایسا کر رہے ہیں، وہ فلاں حاجی صاحب ایسا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں، میرے اپنے آپ سے میں سدھار شروع کروں، انشاءاللہ دھیرے 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 معاشرہ خود بخود سدھرتا چلا جائے گا۔ ورنہ اتنے جلسے اتنے جلوس سب ہو رہے ہیں، لیکن بولتے بھی وہ تو بیان کرنے والے کے اندر دیکھو، بڑے بیان کرنے ان کے اندر دیکھو کیا ہے، وہ اتنا بول رہے تھے ان کے اندر تو ایسا ہے، ان کے گھر میں تو جھانک کر دیکھو۔ نہیں، پہلے میں میرے اندر جھانک کر دیکھوں، میں دیکھوں میرے اندر کیا ہے۔ مجھے سب کے عیب نظر آتے ہیں، میرا نہیں آتا، اس لیے مجھے میرے عیب کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ سب کی اچھائیاں نظر آئیں گی۔ تو فرمایا جو حلال کھائے، کیا کرے؟ حلال، جو حلال کھاتا ہے اس کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وہ باری تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اے رسولو حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، اللہ تمہیں نیک اعمال کی توفیق دے گا۔ کائے کی وجہ سے دے گا؟ حلال کھانے کی وجہ سے دے گا۔ حلال زندگی میں لائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حرام کے لقمے اگر ہمارے پیٹ میں جائیں گے اللہ عمل کی توفیق کو سلب کر لے گا۔ علامہ اقبال فرماتے تھے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ حرام کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وظیفہ بتائے۔ کہ بتائیے کون سا وظیفہ؟ کہ مجھے یہ وظیفہ چاہیے جب میں ہاتھ اٹھاؤں میری دعا قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعا بن جاؤں۔ ارے ہم بھی چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ارے بولو نا، میں لکی بن جاؤں اور اپن کیا مانگیں اور سب میرے کو مل جانا، اس کو کچھ ملنا، یہ کچھ تو بھی چاہیے۔ تو ہر ایک چاہتے ہیں، خواتین بھی چاہتی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطعم مطعمک، دیکھیں کتنا سا وظیفہ دیا۔ کریں گے عمل؟ کریں گے؟ ارے بولو نا، کریں گے عمل؟ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مستجاب الدعا بننا ہے، ہماری ہاتھ اٹھائے دعا قبول، ہم سب چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ میرے نبی کا وظیفہ فرمایا اطعم مطعمک، جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے اس کو حلال کر لو۔ کیا کر لو؟ حلال کھانا کھاؤ، حرام سے بچو، تم مستجاب الدعا بن جاؤ۔ کتنا آسان ہے، ارے ہے کہ نہیں؟ اب ہمارا تو یہ ہے کہ دال عبداللہ گڑ تھیلے میں کالا ہو کے پیلا، اپنے کیا کرنا پڑتا؟ چلو تو دنیا اسی کر دی، اپنے کرے تو کیا ہوا؟ دال سویابین میں کھڑے، دال کپا سے پانی، کون دیکھ رہا؟ اور اسی کا پیسہ مل رہا، کیونکہ زیادہ بھر گیا نا۔ آپ نہیں کرتے تھی، میں اسی بات بول رہا ہوں، آپ نہیں بول رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ آپ نے جو کھڑے ڈال کر زیادہ کیا ہے، سچی بولو کیا ہوا؟ ارے حرام ہوا کہ جائز ہو اپنے لیے؟ ایسی تجارت میں کتنی گڑبڑیاں اور اسی طریقے حقوق کے اندر کتنی گڑبڑیاں ہیں۔ حلال کھانا سب سے بڑی عبادت۔ حلال کھائیں گے کب؟ جب کمائیں گے حلال۔ حلال کمائیں گے کب؟ جب ہم جب مسائل کو پوچھیں گے، ورنہ اپنا دل بھی مفتی ہے بولے، اپنے دل سے پوچھو، دل بول رہا کرو، دل مفتی ہے۔ تو دل مفتی تو ہے لیکن اپنا دل کیا بول رہا وہ بھی تو سمجھے۔ اس لیے اپنے مسائل کو کس سے پوچھیں گے؟ بولو علماء کرام سے پوچھیں۔ تو ایک چیز ہوئی، اس پر تفسیر مجھے لمبی نہیں کرنا ہے۔ تو پہلی چیز ہے حلال کھاؤ، اور دوسری فرمایا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، دوسرا فرمایا کہ سارے کاموں کو سنت طریقے پر کرو، اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو داخل کرو۔ کس کو داخل کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کتنی پیاری سنت ہے ان صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
ہر چیز بتائی آقا نے، کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے میرے آقا نے. صرف نمازوں کی سنتیں ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے سارے طریقے بتائے. شادی کیسے کرنا، 5 پتے لے جاؤ، بیڑا لے جاؤ، اتنے براتی ہونا، ولیمے میں اتنے ہونا، اتنے ہنڈا دینا پڑتا، جہیز میں یہ ہونا. اور نہیں ہوا وہ میری سمدن تھوڑی مان رہی ہے، وہ تو بولتی اتنے ہی ہونا. لو ہوتا ہونا برابر. ارے اچھا یہ بھی شادی کر کے آیا، عورت تمہارا اللہ نہ تیرے اماں کے یہاں سے پیسے، اللہ نہ تیرے ابا کے پاس. ارے عورت کے ATM کارڈ ہے، پیسے لائیں گی. ارے شادی کر کے لایا نا اس سے، تو کمان آدمی ہے نا. الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، مارنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، گالیاں دینے کے لیے نہیں، ستانے کے لیے نہیں. کیا فرمایا؟ ان کے حقوق کو ادا کرو. کس کے؟ عورتوں کو، عورتوں کے حقوق ادا کرو. اور عورتوں کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عورتیں صنف نازک ہے، یاد رکھنا ان پر ظلم نہ کرنا. زمانے جاہلیت میں سب سے زیادہ ظلم عورتوں پر ہوتا تھا. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، رحمت بن کر آئے، اور فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہو بہترین تربیت کرے، اس کا اچھی جگہ نکاح کر دے، میرا اور اس کا مقام جنت میں ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ ہے. یہ عورتوں کی عظمت. تو فرمایا جب گھر میں جاؤ تو کیا کرو؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. میرے نبی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. فرمایا جب گھر میں جاؤ سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنے اخلاق عورتوں کے ساتھ اچھے رکھے. یہ نہیں ورنہ مسئلہ مشہور ہے، عورت کی زبان چلتی، آدمی کا ہاتھ چلتا. عورت کرتی بڑبڑ، یہ کرتا سڑسڑ، اٹھا ٹھکا. وہ تو اچھا ہے، عورت بھی خواتین کو سن رہے نا. تو خواتین جو ہے اللہ نے ان کو بھی فرمایا کہ کیا کرو؟ املک علیک لسانک، اپنے زبان پر کنٹرول کر، لاک ڈاؤن لگاؤ. آپ کے زبان کے جرثوموں سے، آپ کی زبان کی تمام نحوست سے، آپ کی زبان کی بیماریوں سے تمام شر ختم ہو جائے گا. یہ ان سے فرمایا، مردوں سے فرمایا. اور وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، فضول باہر نہ پھر، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بے پردگی مت لاؤ. بے پردگی بے حیائی ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ فرمایا بے پردگی نہ ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ عورت کے بھی حقوق ہیں، عورت کے بھی جذبات ہیں، مرد کے بھی ہیں، دونوں کے حقوق ہیں. اصلاح معاشرہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کے حقوق کو ادا کرے اور عورتیں اپنے مردوں کے حقوق کو ادا کرے. اور یہ تب ہوگا جب ہماری زندگیوں میں حلال آئے گا، تمام چیزیں ہوگی، نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا تو سارا کام ہوگا. اور خواتین بھی اگر اپنے اندر وہ تمام مزاج بنائے جو صحابیات کا تھا، تابعیات کا تھا اور اولیات کا تھا، محدثات کا تھا، کہ جس بھی کامیاب مرد کو آپ دیکھیں گے ان کے پیچھے کسی عورت کا کردار آپ کو نظر آئے گا. آپ اٹھائیے تاریخ کو، میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. پیران پیر عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں، وہی ماں تھی جب انہوں نے ماں سے کہا بیٹے لا تکذب، جھوٹ مت بولنا. بے اشارہ، زیادہ نہیں ہونا. آگے آئے، جائے دلی کے اندر نظام الدین آپ پہنچے، وہاں ایک ولی رہتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. ان کے پیچھے تربیت اگر کسی کی ہے ان کی والدہ ہے. آپ جائے اجمیر شریف اور وہاں پر جائے اور اجمیر شریف جا کر، کون ہے بولو؟ ارے بولو نا نام تو بولو پیار سے ان ولی کا. حضرت خواجہ، بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. ایک انگریز ہمارے ملک ہندوستان آیا، اجمیر گیا، اجمیر جانے کے بعد کہنے لگا اوہو میں نے دنیا کا سروے کیا ہے اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، وہ میں نے دیکھا ہے، یہ عجیب ہستی ہے، اندر ہو کر لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں. اجمیر والے بابا
اندر ہے اور حکومت لوگوں کے دلوں پر کر رہا ہے. پردھان بھی وہاں لا کر چادر چڑھا رہا. کیسی محبت. یہ آقا کی سیرت پر عمل کیے تو معین الدین چشتی اجمیری یونی بن گئے. بنگال کا سفر کیا, 90 لاکھ مسلمان ہوئے, بڑے خوش ہوئے. امی جان پوچھ رہی ہے اے معین الدین چشتی بتائیے آپ اتنا خوش کیوں رہے؟ کہا اللہ نے اتنا بڑا کام دیا ہے. فرمایا زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں, میں نے تمہیں جب بھی دودھ پلایا ہے بغیر وضو کے نہیں پلایا ہے. ماں کا کردار, بولو کس کا کردار؟ ماں. یہ ماں میں سیرت تھی آقا کی, ماں میں سیرت تھی آقا کی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنے, ماں میں سیرت تھی آقا کی. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بنے, ماں میں سیرت تھی آقا کی. صابر کلیری بنے, ماں میں خواجہ کی آقا کی سیرت تھی. وہ داتا خواجہ علی گنج اجمیری رحمت اللہ علیہ بنے, اور ماں میں سیرت تھی آقا کی شاہ شرف الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بنے ہیں. اور ماں میں صفت تھی اور سنت تھی, آقا کا کردار تھا. تو یہ تمام اولیاء جو ہمیں سرزمین پر نظر آ رہے ہیں یہ وہی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سنو یہ اللہ کے ولی ہے, یہ اللہ کے ولی ہے. کوئی ولی نبی کی سنت کے بغیر ولی نہیں بنا, کوئی قطب نبی کی سنت کے بغیر قطب نہیں بنا, کوئی غوث نبی کی سنت کے بغیر غوث نہیں بنا, کوئی ابدال نبی کی سنت کے بغیر ابدال نہیں بنا. جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ ہو, نہ وہ ولی بن سکتا ہے, نہ قطب بن سکتا ہے, نہ غوث بن سکتا ہے, نہ ابدال بن سکتا ہے. حضور کا عاشق وہ ہوگا جو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا. اس کے بغیر عشق مصطفیٰ, ارے بولو میری بات سمجھ میں آ رہی, میں کیا بول رہا ہوں؟ بتا جا رہا ہوں جنوں میں کیا کیا. غلط ہو تو بولے کہ آپ غلط بات کریں, صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ آقا کی سنت کے بغیر کوئی ولی بنتا ہے؟ ہم اولیاء کو مانتے ہیں, ہم اولیاء کو مانتے ہیں. اولیاء اللہ کے برگزیدہ ہے, لیکن ان اولیاء میں جو صفات تھی اللہ مجھ میں آپ میں تمام رہتی دنیا کے تمام انسانوں پیدا فرمائے. بولو آمین. وہ حضور کی سیرت ہم تمام میں اللہ پیدا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نبی کی سنت کو اختیار کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا تو وہ نجات پا لیا, جو کشتی نوح میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک و برباد ہو گیا. جو حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا, جو حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرے برباد ہو جائے گا, وہ خسارہ ہو جائے گا. اسی لیے فرماتے ہیں ایک سالک آئے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس, 9-10 سال رہے. 9-10 سال کے بعد جانے لگے. فرمایا کیوں جا رہے ہو؟ قبل 10 سال آپ کی خدمت میں رہا, میں نے کوئی کرامت آپ سے نہیں دیکھی. کرامت کیا ہوتی ہے؟ ہواؤں میں اڑتے, پیر پر کچھ اور الٹا چلتے, کچھ اور کرتے. فرمایا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, بعد میں جاؤں. جنید بغدادی رحمت اللہ نے پوچھا 9-10 سال میری خدمت میں رہے ہو, ایک بات بتاؤ, کوئی میرا عمل سنت کے خلاف مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا حضرت کبھی نہیں. کہا سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کرے. سب سے بڑی کرامت آپ کو کیا بتاؤں. اسی لیے میں تنگی وقت کا شکار ہوں, ورنہ انشاءاللہ آپ کو کھل کر بتاتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر اللہ نے کیا انعام رکھا ہے. اللہ کرے کسی موقع پر انشاءاللہ بتائیں گے. تو 3 چیزیں بتائی. من اکل طیبا, حلال کھانا, وعمل فی سنتی, اور سنتوں پر عمل کرنا, وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ, اپنے آپ سے لوگوں کو جو ہے اپنی برائیوں سے محفوظ رکھنا. یہ 3 چیزیں جس میں آ جائے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. کیا کرے گا اللہ؟ اس کو جنت میں داخل کرے گا.
خیر، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح معاشرہ، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ میری آپ کی رہتے دنیا تک کے تمام انسانوں کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق بولو آ جائے. ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا گھر میں جانا، ہمارا گھر سے نکلنا، ہمارا بیویوں سے سلوک، ہمارا بچوں سے سلوک، اور اسی طریقے سے یہ نہیں کہ ہم سب کچھ ماشاءاللہ نمازی سب کچھ ہے لیکن دکان پہ جا کے ڈنڈا مارا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ہلاکت تباہی بربادی ہے اس کے لیے جو نماز پڑھنے کے بعد ڈنڈے مارتا. اس لیے کیا کرنا؟ کرپشن نہیں کرنا، سود سے، رشوت سے، برائیوں سے، تمام برائیوں سے بچنا ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے. کریں گے مساجد کو آباد؟ مساجد میں نماز پڑھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمل کر کے آج ہمیں بتانا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ہمیں اپنے برادران وطن جو ہمارے چاہے کوئی بھی بودھ ہو، جین ہو، سکھ ہو، چاہے کسی بھی مزاج کے ہو، ہمیں تمام کیا حسن اخلاق سے رہنا ہے، پیار کے ساتھ، امن کے ساتھ. ہمارا ملک امن شانتی والا ہے، ہمیں امن کے ساتھ، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری تجارت سے ان کو بھی نفع پہنچانا، ان کے ساتھ بھی اچھے سے رہنا، اس لیے کہ ہم انسانیت کے ناطے سب ایک ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو جو ہے اور مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے بہترین ماشاءاللہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے. میں اپنی طرف سے اور تمام اراکین جمعیت علماء تحصیل کی طرف سے جمعیت علماء حترون کو جو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے 19 اکتوبر، کون سی تاریخ؟ 19 اکتوبر بروز جمعرات عصر سے لے کر 9:30 بجے تک جشن پیلیس اکولا میں، اکولا بائی پاس میں مبلغ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ اور صدر محترم صدر مہاراشٹر حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ تشریف لا رہے ہیں، اور بڑے دیگر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے جمعرات کے دن آپ اپنے تمام علماء کے ساتھ مل کر اس پروگرام میں پہنچیں گے. بھائی اللہ مجھے آپ کو مجھے توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ تمام گناہوں خطاؤں اور بخشش کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں جو باتیں کہی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ان عملوں کے کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے. ان بدعملیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے. مساجد کو عمل لوگوں سے آباد فرما. گھر گھر میں دینداری نصیب فرما. اے اللہ تمام دین کو ہماری زندگی میں داخل فرما. اے اللہ جو بیمار شفا کامل عاجل کل دائم مسلم نصیب فرما. جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی شریف میں فرما. جو پریشان حال ہے پریشانی دور فرما. جو ناجائز مقید رہائی کے فیصلے فرما. اے اللہ یہاں بہت سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، خواتین بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، علماء. اے اللہ تمام کی جو جائز تمنا مرادیں پوری فرما. اے اللہ ہمارے ملک کا امن نصیب فرما، شانتی نصیب فرما. برادران وطن میں ہمیں آپس میں اخلاق سے رہنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے تمام برائیوں کو سے اللہ تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام جو پروگرامات ہو رہے ہیں اس کو قبول فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہم بھی مانگتے ہو، تمام چیزیں میں عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شرور و فتن سے پناہ چاہیے، بھی پناہ چاہتے ہیں، تمام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. تمام دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما. قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى ما تحب وترضى یا کریم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے اس ابو خیثمہ اسلامک یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے موبائل پر آ جائے.